جی ہے نا. جی جی اس لیے ہم کو کوئی بات اگر کرنا ہو تو علماء سے رہبری اختیار کرے، نہیں تو گمراہی کی طرف چلے گا. ہوں اب دو چیزیں آپ سے پوچھنا ہے. جی ہمارے یہاں مستورات کی جماعت آئی تھی تو کچھ لوگ اعتراض کر رہے تھے. ہوں تو اس زمانے میں کیا مستورات کی جماعت نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے آپ سے رہبری کی طرف سے؟ شرائط کے ساتھ اگر نکل رہی ہے ہوں. ضرورت تقاضے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے. یہ کس نے ٹھیک بتایا ہے؟ اس کے لیے دارالعلوم دیوبند یا مظاہر العلوم بھی ہمارے مدارس سے کچھ رہبری رہنمائی فرمائی کہ نہیں فرمائی ہے؟ ہاں ہے نا کیا فرمائی؟ بڑی جی حضرت شیخ کی کتاب ہے. میں حضرت شیخ کی کتاب نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں ان مدارس کے دارالفتاؤں سے کوئی فتویٰ اس پر صادر ہوا کہ نہیں ہوا؟ فتاوے ہیں. کیا ہے؟ فتح محمودیہ پڑھ لیجئے. فتح محمودیہ میں کیا ہے؟ آپ کے پاس ہے فتح محمودیہ؟ فتح محمودیہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے جو سوال نمبر 1426، اس میں لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ مستورات کی جماعتیں نکل رہی ہیں، اس کے بارے میں کچھ رہبری فرمائیں. تو فتاوی محمودیہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ عورتیں آئیں کہ ہماری تعلیم کا کوئی بندوبست کر دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے مکانوں کو متعین کر دیا، یہاں آ کے باری باری دین سیکھا کیجیے. اور مستورات کو دین سیکھنے کے لیے شرعی حدود کے اندر رہ کے ہی دین سیکھ سکتی ہیں، اور شرعی حدود انہوں نے بتائے اپنا گھر اپنا شہر. یہ فتاوی محمودیہ میں ہے. اور آگے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، محلے میں اگر اجتماع بھی ہو رہا ہے تو وہ اجتماع میں نہیں جائیں گی. عورتوں کے لیے دین سکھانے کی ذمہ داری ان کے باپ، دادا، ماما، بیٹے کی ہے. اور اگر ایسا کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے کہ دین سکھا سکتا ہے، محلے میں اگر کہیں اجتماع ہو رہا ہے تو وہاں جا سکتی ہیں، اور اگر گھر میں سکھانے والا ہے تو نہیں جا سکتی. یہ فتاوی محمودیہ سوال نمبر 1426 پہ لکھا. جی تو یہ جو جرمن، جاپان، فرانس، بمبئی، کرناٹک وغیرہ جاتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہمارے ہاں جو آئی تھی بامبے سے آئی تھی. جی آپ اس کو وضاحت فرما دیں مفتی نظام الدین صاحب. جی اور دارالعلوم دیوبند نے کیا کہا ہے اس سلسلے میں؟ کیا کہا ہے؟ آپ بتائیے، آپ تو مفتی صاحب ہیں اور تبلیغ کے بڑے اہم ذمہ داروں میں سے ہیں، تو آپ کو تو پتا ہوگا. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی ابھی اس وقت میں ہم لوگ جو جیسا لکھا گیا ہے دارالعلوم کے فتاوے میں اسی پر عمل کرنا چاہیے. دارالعلوم کی فتاوی میں کیا لکھا ہے؟ تو بولیے، آپ کے پاس ہوگا کلیکشن ہوگا؟ نہیں، آپ نے کہا دارالعلوم کے فتاوی میں جو لکھا گیا اسی پر عمل کر رہے تھے. میں پوچھ رہا ہوں دارالعلوم کے فتاوی میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے پاس ہے اس کی کلیکشن؟ ارے بھائی، ہمارے پاس جو ہے اس پہ لکھا گیا نہیں نکلنا ہے. آپ کے پاس نکلنے والی اگر ہو تو بتائیے، جواز کا کوئی فتویٰ بتائیے. ہمارے پاس تو عدم جواز کا فتویٰ ہے. اچھا، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں یو پی سے بول رہا ہوں. اچھا، تو یو پی کے مدارس نہیں، کہیں سے بول رہا ہوں، دین کی بات پوچھ رہا ہوں. سنیے، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، آپ براہ راست رابطہ کر لیجئے. کس سے؟ دارالعلوم سے رابطہ کر لیجئے. دارالعلوم کا فتویٰ 1952 سے ہے عدم جواز کا. ٹھیک ہے، آپ تو جب دارالعلوم عدم جواز کا دیتا تو آپ لوگ کیوں نکالتے ہیں؟ نکالنے کی کوئی جواز کی دلیل دئیے. آپ براہ راست مظاہر العلوم سے رابطہ کر لیجئے. براہ راست مظاہر العلوم سے رابطہ بھی کیا اور ان کا فتویٰ بھی میرے پاس ہے. تو ان سے اس فتوے کو آپ بھیج دیجئے مراکز کو تو بھیج دیا، سب کو معلوم ہے. آپ مفتی ہیں، آپ کیوں نکالتے ہیں یہ بتائیے. آپ جی
آپ مفتی صاحب ہیں، آپ جو ہے جب دارالعلوم اور مظاہر علوم تعاون مدرسہ شاہی ان لوگوں نے عدم جواز کا فتویٰ قرآن حدیث کی دلیل کے ساتھ دیا ہے، تو کس بنیاد پر آپ نکالتے ہیں؟ میں نے جواب کیا دیا دوہرائیے دیکھیں، آپ بتائیے کیا جواب دیا؟ آپ بولیے، آپ کا ذہن اتنا اگر صاف ہے تو بتائیے میں نے جواب کیا دیا آپ کو، ابھی بتائیے۔ کیا آپ جو ہے مستورات کی جماعت کو نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ بتائیے۔ میں آپ کو جواب کیا دیا وہی الفاظ میں نے پوچھا دہرائیے۔ سیدھے سے، وہ جواب میرے سمجھ میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ مستورات کی جماعت کو نکالنے کے آپ قائل ہیں یا نہیں؟ میں نے جواب میں کیا قائل دیا؟ ہیں؟ آپ نے تو جواز کا جواب دیا تھا، نکلنا چاہیے۔ بولیے دہرائیے دیکھیں گے میرے الفاظ۔ آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ بولیے۔ ارے میں نے الفاظ تو میں نہیں دہرا سکتا، اس کا مفہوم میں بتا سکتا ہوں۔ آپ جب الفاظ نہیں بتا سکتے اس کا مطلب نہیں تو آپ بتائیے۔ آپ میرے شرائط کو سمجھے ہی نہیں۔ کیا شرائط؟ بولیے، میں نے کیا کہا؟ دارالعلوم شرائط کے ساتھ اگر نکلتی ہیں تو نکلنا چاہیے۔ یہ شرائط کہاں طے ہوئی اور کس نے طے کیا؟ آپ جا کر پوچھئے وہاں۔ کس سے پوچھے؟ مظاہر علوم سے پوچھئے۔ مظاہر علوم نے تو کہا نہیں، وہاں تو شرائط طے نہیں ہوئی۔ تو آپ اس کے فتوے کو لے جا کر مراکز کو پہنچائیے۔ مراکز کو تو سب جانتے، پھر بھی نکالتے، دونوں شورا والے بھی امارت والے، آپ بھی اس کے قائل ہیں۔ سنیے، آپ کو جس وقت میں اتنی فکر ہے الحمدللہ، تو آپ وہاں جائیے، وہاں جا کر ان کو سنائیے، ان کو سنا کر بیٹھ کر کچھ مسئلے کا حل نکالیے۔ اچھا، تو آپ جو ہے جواز کے کیوں قائل ہیں؟ آپ تو مفتی صاحب ہیں، تو آپ جواز کے کیوں اور کیسے قائل ہیں اس کی دلیل دیجیے آپ۔ ہم شرائط کے مطابق وہاں پر جہاں پر بے دینی ہے، ارتداد ہے، بات سمجھ رہے ہیں، ان جگہوں پر تعلیم و تعلم کے لیے اپنے اپنے محرم کے ساتھ اگر کوئی جماعت جا رہی ہے جا سکتی ہے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کہتا ہے 2023 کا فتویٰ ہے، کیا کہتا ہے؟ کسی بھی شرائط کے ساتھ مستورات کی جماعت نہیں نکل سکتی، یہی فتویٰ ابھی 2023 میں مظاہر علوم کا بھی ہے۔ 2023 تو آپ جائیے، جا کر جائیے۔ ہاں وہ تو جائیے آپ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مفتی صاحب آپ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں حجت ہوں کیا سب کے لیے؟ کیا تو آپ حجت نہیں ہے تو دین کی مخالفت کریں گے آپ ایسے گفتگو کر رہے ہیں؟ کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ مفتی صاحب ہیں تو دین پر لے چلنا یہ آپ کی ذمہ داری ہم ہے کہ ہم عوام کو لے چلیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جواز کا جو آپ دلیل دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کس جواز کی بنیاد پہ لے جاتے ہیں؟ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ میں تو جاہل آدمی، پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب ہیں، کر سکتے ہیں؟ بحث نہیں پوچھ سکتا ہوں، بحث کرنے کی اجازت؟ ارے بحث نہیں پوچھ سکتا ہوں آپ سے، نہیں پوچھ سکتا ہوں، یہ چیز کہاں پہ ہے؟ آپ نے جب کہہ دیا آپ جاہل ہیں تو جاہل کو بحث کرنے کی اجازت کہاں سے ملی؟ میں نے بحث نہیں کر سکتا، میں پوچھتا ہوں۔ رکھ دیجیے، فون رکھ دیجیے۔ فون کیوں رکھتے بھائی؟ امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ قرآن اور حدیث کی دلیل دارالعلوم دے رہا ہے۔ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی یہ مفتی ہیں، کرناٹک کے تبلیغ کے بہت بڑے مفتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند قرآن کی بھی دلیل دے رہا اور حدیث کی بھی دلیل دے رہا ہے کہ مستورات کی جماعت کو نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ مفتی ہو کر دونوں کے دلیلوں کو انکار کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جو قرآن اور حدیث کی دلیل کو انکار کرے اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ آپ جاہل ہیں یا عالم ہیں؟ ارے بھائی عالم جاہل چھوڑو، کیوں یہ چھوڑیے، میں پوچھ رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو انکار کرے اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے، ذرا سے بتائیے۔ یہ تو سمجھوں کہ پہلے آپ، ارے بھائی میں جاہل ہوں، عالم ہوں، آپ مسلمان ہوں، میں پوچھ رہا ہوں جو قرآن اور حدیث کی دلیل کو انکار کرے اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ عام مسلمان ہے نا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اب تک اصلاحی محنتیں تو کی ہوں گی؟ ہلو، اصلاحی محنت سے کیا مراد ہے؟ آپ کریں ہیں کبھی زندگی میں اصلاحی محنتیں؟ کبھی اصلاحی محنت تو میں صبح سے لے کے شام تک کرتا ہوں۔ اچھا، ایسی بحثیں الٹی سیدھی بحثیں نہیں، لوگوں کے گھر پہ جا کے بلا جا کے آپ اصلاحی محنت کرتے ہیں۔ میں مسجدوں میں لوگوں سے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، محلے میں جاتا ہوں، دوسرے محلے میں جاتا ہوں۔ آپ جاہل ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ کہ جاہل ہیں؟
آپ نے کہا جتنے کا میں جانکار ہوں اتنی بات کرتا ہوں. مسجد میں اجازت کس نے دی آپ کو بات کرنے کی؟ جاہلوں کو. مسجد میں جاہلوں کی اجازت ہے مسجد میں بحث کرنے کی. تم جیسے لوگ قرآن حدیث کے متعلق لوگوں کو گمراہ کرتے ہو تم سے تو بہتر ہی ہوں. تم جیسے لوگ قرآن حدیث کی دلیلوں کو انکار کرتے ہو. قرآن حدیث کی دلیل دارالعلوم دیوبند سہارنپور بنوری ٹاؤن دے رہا ہے, اس کی مخالفت کرتا ہوں تو اس سے بہتر ہی تو ہوں. میں مخالفت نہیں کرتا. مثبت بات کیا کرتے ہیں؟ کیا محنت مثبت کیا بات کروں؟ آپ جو جواز کی آپ دلیل دیتے ہیں اس کی آپ دلیل بتائیے. کس دلیل کی بنیاد پر لے جاتے ہو؟ میں نے کہاں دلیل دی بتائیے. میں نے کہاں دلیل دی؟ تو کس دلیل کی بنیاد پہ لے جاتے میں پوچھ رہا ہوں نا بھائی. آپ نے مجھ پر الزام لگایا. کیا لگایا؟ کیا لگایا بتائیے. آپ الزام میں لگاؤں آپ بتائیے کیا لگایا ہوں. آپ بتائیے جناب. آپ الزام لگا. میں نے تو کوئی الزام نہیں لگایا. میں نے بتایا. آپ بتائیے کیا الزام لگایا. جب الزام نہیں لگائے بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں آپ کے متعلق یہ خبر ہے کہ مستورات کی جماعت کی بڑی محنت سے نکالتے ہو. کس نے کہا؟ رک جاؤ. گدھے نے کہا. کس نے کہا؟ ارے کسی نے میسج بھیجا تب تو میں آپ سے فون نمبر بھیجا. بولیے. تو میں جانتا ہوں. آپ اتنے بڑے جاہل ہیں. جب آپ نے خود اقرار کیا میں جاہل ہوں, کسی کے میسج کرنے تو اللہ تعالیٰ جہولا کہا کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جاہل کہا کہ نہیں کہا؟ یہ بتاؤ. یہ آپ نے کہا موبائل فتنہ ہے تو میسج پر آپ مجھ سے بحث کریں گے؟ یہ کس پر میسج پر مجھ سے بحث کریں گے؟ میں پوچھ نہیں سکتا ہوں. آپ کی کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ آپ کون ہوتے مجھے پوچھنے والے؟ کون نہیں پوچھ سکتے ہیں؟ ایک جاہل کیسا پوچھ سکتا ہے؟ جاہل آپ نے کہا پتا تو یہ چل رہا ہے کہ قرآن حدیث کی مخالفت تم کر رہے ہو. جاہل تم ہو کہ میں ہوں؟ آپ نے کہا. میں نے نہیں کہا میں اپنے آپ جاہل. نہیں تو بھائی میں کہتا ہوں بھائی مجھ سے سب پڑھے لکھے ہیں. کیسا بحث کر سکتے ہیں؟ ارے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیا کہا؟ ظلومن جہولا کہا کہ نہیں کہا ہے؟ تو آپ جاہل ہیں. نہیں تو آپ عالم ہیں. آپ جاہل ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ میری میں پوچھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ظلومن جہولا کہا کہ نہیں کہا ہے؟ آپ اس کا کرنے گئے. آپ مفتی ہو کے قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہو تو جاہل ہو کہ نہیں ہو؟ آپ ایسے انسان ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ جب دارالعلوم دیوبند نے قرآن کی دلیل دے دیا اور حدیث کی دلیل دے دیا تو قرآن تو دارالعلوم کے فتوے کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے ذرا بتا دو. یہ بتاؤ. جن کو کوئی کام نہیں کام نہیں. ہمارا کام یہ امت کو گمراہ کرنا نہیں ہے. ہاں آپ ہی گمراہ کر رہے ہیں. گمراہ وہ کر رہا ہے جو قرآن حدیث کی دلیل کی مخالفت کر رہا ہے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں. ہاں تو آپ جب دارالعلوم نے ایک بات سن لیجیے, رکیے مفتی صاحب, جب قرآن دارالعلوم دیوبند نے قرآن کی بھی دلیل دے دیا اور حدیث کی بھی دلیل دے دیا تو اس کی مخالفت آپ کیوں کر رہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کو کس نے کہا کہ میں جماعتیں نکالتا ہوں؟ بھائی کسی نے نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے ہو یہ بتاؤ پہلے. آپ بتائیے جناب. بھائی کسی نے کہا ہو. آپ مکلف ہیں. مکلف نہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں نکالتے ہو نہیں نکالتے ہو؟ پہلے جو سیکھنا ضروری ہے وہ سیکھے. کیا سیکھا ہے بتاؤ. کیا سیکھیں بتائیے. آپ کے علمی معیار کیا ہے یہ بتائیے. نماز میں کتنا قیام فرض ہے مفتی صاحب وہ بتاؤ. آپ جاہل ہیں نا. جاہل نہیں, اب جاہل ہے کیا ہے آپ مفتی ہو بتائیے نماز میں کتنا قیام فرض ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ ارے بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مفتی صاحب ہو, کیا سیکھو نماز میں کتنا قیام فرض ہے یہ بتائیے. آپ 15 ہیں. ہاں 15 میں نہیں ہوں. 15 وہ ہے جو قرآن حدیث کے خلاف کام کرے, چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو. آپ 15 ہیں. 15 وہ آدمی ہوگا جو قرآن حدیث کے خلاف کام کرے. دارالعلوم دیوبند سہارنپور بنوری ٹاؤن مدرسہ شاہی نے قرآن حدیث کی دلیل دیا ہے, آپ قرآن حدیث کی دلیل کی مخالفت کرتے ہو تو 15 میں ہوا مفتی صاحب کی. آپ سب سے بڑے 15 ہیں جو کچھ بھی نہیں سمجھے آگے بحث کرنے کی. تو نہیں سمجھے تو سمجھا دو نا کہ کچھ بنیاد پر آپ مستورات کی جماعت لے جاؤ, اس کی دلیل ہو. آپ نے مجھ سے سوال کرنے کی ہمت کیسے کی؟ ہمت صحابہ اکرام
چاہے جاہل ہوتا تھا چاہے پڑھا لکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ تمہاری کیسے ہمت, جاہل ہیں مجھ سے آپ نے سوال کیا اور یہ تم کہتے ہو میں وارث انبیاء ہوں, اور یہ جواب تمہاری کیسی ہمت مجھ سے دین کا سوال کرو. بتاؤ فتین کون ہے؟ سنیے, آپ نے اب تک جتنی گمراہیاں عورتوں میں ہو رہی ہیں کیا کیا محنتیں کی ہیں ذرا بتائیے. اچھا آپ نے کیا محنت کی ہے؟ آپ بتائیے. نہیں آپ تو آپ نے کیا محنت کی ہے؟ آپ بتائیے کیا آپ کیا کیے ہیں اب تک. بات سن پڑا ہم ہاں بتائیے آپ نے کیا کیا ہو تو ہم بتاتے ہیں. آپ بتائیے. کیوں بتائیں ہم؟ آپ پہلے بتائیے میں بتاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں وہ تو آپ کو جان, آپ کو تو سب میں کیا کرتا ہوں آپ سے کیا مطلب؟ آپ کیا کرتا ہوں کام ہے, صرف آپ کھجاتے ہیں, کچھ کرتے نہیں کام. ٹھیک ہے کام تو آپ کرتے ہو, کچھ بھی قرآن کرنے حدیث کا نہیں ہے. کی ظاہر ہے کام آپ کرتے ہو, قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہو, کام تو آپ کا بہت بڑا ماشاء اللہ. بیکار لوگوں کو یہی کام کرنا ہے, کھجانے کا کام. بیکار کھجانے کا قرآن حدیث کی مخالفت کرنا آپ یہ کو کھجانا ہے. کام ہے ہی نہیں. گھر میں آپ نے سب کو تنگ کر رکھا ہے تو یہ کام شروع کر دیا. کیا ماشاء اللہ آپ کو علم غیب حاصل ہو گیا, گھر میں میرے کیا ہو رہا ہے. یہ کتنے چلا لگانے کے بعد علم غیب حاصل ہوتا ہے مفتی صاحب. میں آپ کرناٹک میں, میں یو پی میں ہوں, ان کو پتا ہے میرے گھر میں کیا ہو رہا. ماشاء اللہ تبلیغ میں جانے کے بعد ان کو علم غیب حاصل ہو جاتا ہے اور قرآن حدیث کی مخالفت کرنے کا ایک شے معلوم ہو جاتا ہے. آپ مفتی ہو, میں پوچھتا ہوں دارالعلوم دیوبند نے قرآن کی بھی دلیل دیا ہے اور حدیث کی بھی دلیل دیا ہے کہ نہ جانا ہے. آپ کس بنیاد پر مفتی صاحب لے جا رہے ہو؟ کیا کچھ باطل سے کچھ مل گیا کیا آپ کو؟ بولیے مفتی صاحب, باطل سے آپ کو کچھ مل گیا ہے جس کی بنیاد پر آپ قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہو؟ بات کیوں رہے ہو, جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مفتی صاحب بھاگو نا یار, ذرا سا کچھ تعلیم ہم کو بھی دے دو یار.